حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو رک گئے، کہا معاذ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اس مبارک روزے کے مکین کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رلا دیا۔ کہا وہ کیا فرمان تھا؟ کہا میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، بہت زیادہ ریا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ریا سے ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ اس کی چالیں بہت باریک ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیشہ ریا سے بچائیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی یہ دعا کریں، چونکہ ریا عمل برباد کر دیتی ہے، اور کسی بھی عمل کو، کسی بھی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریا کے، ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ کہا یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اور یہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم ایک دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَدْخُلْهَا، اس میں داخل کون ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ قاری، وہ علماء جو اپنے اعمال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اس میں وہ ڈالے جائیں گے، وہ پھینکے جائیں گے۔ یعنی یہ اتنی دردناک وادی ہے کہ اس سے ایک دن میں 400 مرتبہ خود جہنم بھی پناہ مانگے۔ چونکہ یہ دکھاوے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی نازک سا ہے، یہ بڑا ہی حساس ہے۔ کالی چادر پر کالے رنگ کی چیونٹی کالی رات میں چلے تو اس کو کون دیکھ پائے گا؟ یعنی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جو ریا ہے اس کی چال اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ بندہ باز کا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہی چل رہا ہوں، لیکن پردے کے پیچھے ریا چل رہی ہوتی ہے۔ یعنی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ تو دور کی بات ہے، بعض کا بندہ خود بھی جو ہے وہ غیر محسوس ریا کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں پلے باندھنے کی ہے، اور ہمیشہ اگر یہ حدیث ہمیں ملحوظ رہے تو کبھی بھی ہمیں اپنے کام پر تکبر پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے، پتہ نہیں ہمارا کام کسی ریا کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ تو اللہ سے قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ جو توفیق ہے وہ بھی تیری جانب سے ہے، اور مالک قبولیت بھی تیرے کرم سے ہے، ہماری طرف سے کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ اس لیے مالک جو ہمیں معلوم ہے ہم اس کی بھی معافی مانگتے ہیں، اور جو معلوم نہیں ہے، جو باریک چالیں ہیں، اللہ اس سے بھی ہم معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار عطا فرمائے۔